السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب کا اردو نام ہے۔ اس کتاب سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جو موضوعات اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ ہے علمی خیانت کے مظاہر، علمی خیانت کے مظاہر، اس کے نمونے، اس کے اگزامپلس، کیسے کیسے کس کس میدان میں لوگ علمی خیانت کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے اس کا 8واں حصہ ہے کتاب کے صفحہ نمبر 156 پر۔ 8واں حصہ جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت۔ جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت معنی کیا ہے اس کا؟ آدمی نامور ہونے کی کوشش کرے، اپنا نام چاہے، حقیقت میں اس نام کے لائق نہ ہو، حقیقت میں اس نام کے لائق نہ ہو، لیکن وہ جھوٹی ناموری چاہتا ہو۔ وہ چاہتا ہو کہ اس کا نام پھیل جائے، مشہور ہو جائے، لوگ اس کے نام سے واقف ہو جائیں، حالانکہ وہ اس میدان کا نہیں، اس علم کا نہیں، اس صلاحیت کا نہیں، اس فیلڈ کا نہیں۔ لیکن یہ بھی ہے جس کے پاس علم نہیں ہو اور اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرے، تو اس کا ایک اگزامپل یہ بھی ہے، ایک نمونہ اس کا یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جھوٹی ناموری چاہتے ہیں، جھوٹا نام چاہتے ہیں۔ اور خیالی وجاہت، وجاہت کا مطلب ہوتا ہے مقام، مرتبہ، مقبولیت۔ تو خیالی مقبولیت، وہ مقبولیت، وہ مقام اصل میں نہیں ہے، اصل میں اس کو مقام، اس کا وہ مقام نہیں ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اونچا مقام مل جائے، اور جب اسے لوگ اس راستے سے جاننے لگتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ مجھے مقبولیت مل رہی ہے، مجھے اونچا مقام مل رہا ہے، میرا نام ہو رہا ہے۔ تو خیالی وجاہت اور ایسے ہی جھوٹی ناموری، یہ بھی ایک مظہر ہے، یہ بھی ایک نمونہ ہے علمی اور دعوتی خیانت کا۔ اب دیکھیے اس کو، ان چھوٹے چھوٹے عنوان کو علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ادبی زبان اور فکری گہرائی سے بہت ہی زیادہ جامع انداز میں، بہت ہی مختصر انداز میں لکھا ہے، اور اسے سمجھنے میں پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس فکر کو سمجھ لینا ہے جو بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ علمی خیانت کی ایک قسم، کیا کہتے ہیں؟ علمی خیانت کی ایک قسم اس مال کا تاوان بھی ہے جو کم سے کم حالت میں مشکوک ہے۔ یہ دیکھو انداز دیکھیے، علمی خیانت کا ایک قسم، یعنی ایک علمی خیانت یہ بھی ہے جس کا تذکرہ یہاں کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی علمی خیانت کا حصہ ہے، یہ بھی علمی دعوے داری کا حصہ ہے۔ کیا؟ اس مال کا تاوان جو کم سے کم حالت میں مشکوک ہے۔ مال ہو، ہے نا، اور اس مال پر کوئی پینلٹی لگائے، کوئی ٹیکس لگائے، ہے نا، اور وہ غلط ہو، وہ کیا ہو؟ وہ غلط ہو، مشکوک ہو، یا تو غلط ہو، اور غلط اگر نہ ہو تو مشکوک ہو، ڈاؤٹ فل ہو کہ کیا اس مال پر یہ تاوان یعنی بوجھ لگایا جا سکتا ہے۔ تو شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں یہ جو جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں کم سے کم اس کی حالت اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ یہ ڈاؤٹ فل ہے،
یہ شک شبہے کی چیز ہے، مشکوک چیز جیسے ہوتی ہے، غیر معتبر ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ہے۔ تو اب ایسا نہیں کہ کوئی مال کی بات چل رہی ہے، کوئی مال کی بات نہیں چل رہی ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں جیسے کسی مال پر کوئی ٹیکس لگا دے، تاوان لگا دے، اور وہ مشکوک ہو، غلط ہو، اور غلط نہ ہو تو کم سے کم کیا ہو، مشکوک ہو، ڈاؤٹ فل ہو، بالکل ایسے ہی ہے یہ جس کو ہم جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اور وہ جاہو مقام ہے، جاہو مقام وہی وجاہت کو کا معنی یہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ وجاہت ہے، جاہو مقام ہے جو زیادہ تر حالات میں موہوم اور غیر حقیقی ہے۔ موہوم مطلب وہمی، وہم میں، خیال میں ایسا لگتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ تو عام طور پر زیادہ تر حالات میں کیا ہے بھائی، یہ موہوم ہے، غیر حقیقی ہے۔ یہی ہے علمی اور دعوتی خیانت کا ایک مظہر کیا ہے کہ آدمی اپنا مقام، اپنا نام کیسے کر لے جائے اس کی فکر بھی کرتا ہے۔ نام ہو جانا چاہیے، حقیقت میں نام وہ نام ہوتا ہے جو سچ مچ ہو۔ آپ اگر ایک بہت اچھے، مثال کے طور پر ایک بہت اچھے حافظ ہیں، ایک بہت اچھے قاری ہیں، ایک بہت اچھے عالم ہیں، ایک بہت اچھے حافظ حدیث ہیں، ایک بہت اچھے فقہ کے علم رکھنے والے ہیں، حقیقت میں ویسے ہیں اور آپ کا نام ہوتا ہے تو سچی بات ہے۔ لیکن اگر ہے نہیں، حقیقت میں آپ نہیں ہیں لیکن آپ کا نام ہو رہا ہے، آپ نے ایسا کچھ کیا، ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا نام بحیثیت عالم، میرا نام بحیثیت مفتی، میرا نام بحیثیت محدث، میرا نام بحیثیت مدرس مشہور ہو جائے، تو یہ جو نام ہوگا یہ سچا نام ہوگا یا جھوٹا نام ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں جھوٹی ناموری۔ تو یہ چیز بھی تعالم کے اندر، علمی دعوے داری کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر حالات میں موہوم اور غیر حقیقی ہے۔ عام طور پر متعالمین، علمی دعوے داری کرنے والوں کا جو نام ہوتا ہے، جو شہرت ہوتی ہے، جو چرچا ہوتا ہے، جو ان کا مقام ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، علم کی گہرائی نہیں، تھوڑی بہت معلومات ہے، اسٹڈی ہے، شدھ بدھ ہے، ان کے جذبے اور ایمان، ان کے جذبے اور اخلاص کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک اندر کی چیز ہے، اس پر ہم حکم نہیں لگاتے کہ ان کا اخلاص، ان کے یہاں اخلاص نہیں ہے، یا ان کے یہاں مثال کے طور پر ہے نا سچا جذبہ نہیں ہے۔ وہ تو معاملہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا جتن کیا، ایسا پریزنٹیشن کیا، کچھ ایسا راستہ اختیار کر لیا، کچھ ایسی صورت بنا لی، پیدا کر لی، جس کے نتیجے میں لوگ ان کے اوپر پھول، جانتے ہیں نا استقبال کیسے ہوتا ہے، پھولوں سے استقبال ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا امام، وقت کا سب سے بڑا عالم۔ اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی باتیں پڑھنے کے وقت ہمیں ان سچے علم والوں کی سیرت یاد آتی ہے، سچے علم والوں کی جو صحیح معنوں میں خیالی وجاہت نہیں، سچی وجاہت، جھوٹی ناموری نہیں، سچ مچ وہ نام واقعی بڑا ہے۔ یاد ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد گئے، جانتے ہیں واقعہ تو لمبا ہے، اس میں ہمیں جانا نہیں ہے، ان کا امتحان لینے کے لیے ان کا ہر طرف پوری دنیا میں چرچا ہے، ایسا امام، ایسا حافظ، لاکھوں حدیث زبان پر یاد ہے، سند اور متن کی باریکیاں اور راویوں کی زندگیاں پوری طور پر ایک دم پانی کی طرح ازبر ہے، کون سا امام ہے ایسا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد آنے پر وہ استقبال ہوا، کلومیٹر تک لوگوں نے اپنی اپنی چادریں بچھا دی، عورتوں نے اپنے دوپٹے بچھا دیے۔ امام بخاری وقت کا امام، محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے علم میں تمام مومنوں کا امام، امیر المؤمنین، وہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے بغداد کی سڑکوں پر چادریں بچھا دی گئی، امام بخاری داخل ہوں تو ان چادروں سے گزر کر کے آئیں۔ یہ شایان شان نام، شایان شان مقام
حقیقت میں وجاہت، حقیقت میں مقام، حقیقت میں بلند مرتبہ، جو کچھ بھی ہے سچائی۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے اور ان سے سوالات کیے گئے، 100 حدیثوں کو اکٹھا کر کے 10 حدیثیں اور سندوں کو متنوں کو خلط ملط کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ حافظ الوقت تھے، انہوں نے ہر حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ایسی حدیث نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اب جو ایسے ہی قسم کے جاہل نادان قسم کے لوگ تھے وہ تو من ہی من میں ہنس رہے تھے، یہ دیکھو اتنا زیادہ نام ہے اس آدمی کا، اتنا عالمی شہرت یافتہ محدث مانا جاتا ہے، یہ تو کچھ معلومات ہی نہیں ہے، ہر حدیث کے بارے میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، ہر حدیث کے بارے میں کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ لیکن جو علم والے تھے، سچ مچ ان کے پاس حدیث کا علم تھا، وہ یہ باتیں سن کر کے آشش کرنے لگے۔ جو انہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علم تھا اور جو مقام، جو عظمت ان کے دل کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ 100 گنا زیادہ ان کے دل کے اندر بڑھ گئی۔ اور لوگوں نے کہا الرجل فہم، واقعی رجل، یہ آدمی واقعی بہت بلا کا ذہین ہے، غضب کا فہم، غضب کی فقہ اور بصیرت رکھنے والا امام ہے۔ اس حدیث کا متن، اس متن کی سند، اس متن کے ساتھ 100 حدیثوں کے سند اور متن کو خلط ملط کر کے ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے ہی نہیں اس طرح متن اور سند، تو یہی تو کہیں گے کہ میں نہیں جانتا ایسی کوئی حدیث۔ تو اس طریقے سے یہ ہے اصل نام، اصل وجاہت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں مستصغرت نفسی عند احد غیر ابن المدینی، میں نے اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں پایا سوائے اپنے استاذ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یعنی خود ان کا مقام ایسا تھا علم حدیث اور فن حدیث میں کہ وہ خود اپنے آپ میں سب سے بلند مقام کے تھے، اور اسی لیے پوری امت اس بات پر متفق ہے، اجماع ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے محدثین میں سب سے اونچے مقام کے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب سیرت لکھنے آئے، رجال کی، راویوں کی، محدثین کی، تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ الکمال کا اختصار، تہذیب الکمال کا اختصار، تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی 12-13 جلدوں میں، اور اس کے بعد تہذیب التہذیب کو ایک جلد میں جب شارٹ کیا تو اس میں انہی راویوں کے بارے میں جن کے بارے میں 50 صفحات لکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں 2-3 لفظ میں خلاصہ لکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب آئے تو 2-3 لفظوں میں ان کی زندگی لکھی، جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ امام بخاری حافظے کے پہاڑ ہیں، یادداشت کے، حافظے کے پہاڑ، اور حدیث کو سمجھنے میں پوری دنیا کے امام ہیں۔ یہ 2 لفظوں میں، 2 جملوں میں ان کی زندگی لکھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو جب یہ جھوٹی ناموری اور جھوٹی ناموری والوں کی کہانیاں اور ایسے ہی سطحیت اور ایسے ہی خیالی وہمی وجاہت، اس طرح کی باتیں جب آج کے دور میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے کبار ان چوٹی کے ائمہ اور محدثین اور علماء کی سیرت یاد آتی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، لاؤ ان جیسے لوگوں کی مثال، ان جیسے لوگوں کی مثالیں آج کوئی پیش کر کے دکھائے، جب مجلسیں جم جائیں اے جریر تو ایسے لوگوں کی مثالیں کوئی پیش کر کے دکھائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ خیالی وجاہت ہے، جھوٹی ناموری ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں، کہتے ہیں چنانچہ اس مریض کی فریب خوردگی اسے علم و تحقیق میں خیانت تک لے جاتی ہے۔ کتنا بڑا فریب ہے، اب آدمی کا نام ہو جائے کسی جتن کے ساتھ، کسی انتظام کے ساتھ، کسی کوشش کے ساتھ، آج کل تو بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، بہت سارے راستے ہیں،
کسی کا نام ہو جائے، کسی کی شہرت ہو جائے، یہ ایک مرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے کہ کوئی آدمی شہرت کا بھوکا گھومے، ہے نا، نام کے لیے سب کچھ کرے۔ تو کہتے ہیں یہ جو مریض ہے، اس مریض کی فریب خوردگی، یہ مریض دھوکے میں ہے۔ یہ مریض کیا ہے؟ دھوکے میں ہے۔ اس جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ اسے علم و تحقیق میں خیانت تک لے جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی خیانت، علم ہے نہیں، تحقیق کر نہیں سکتا، تو اب خیانت کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنا مقام، اپنا نام، اپنی مقبولیت کو باقی رکھنے کے۔ اور علمی سرمایے کی خدمت اور اسلاف کے کارناموں کو زندہ کرنے میں محنتیں صرف کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کرتا ہے وہ؟ ایسا آدمی علمی سرمایے کی خدمت کرتا ہے۔ علمی سرمایے کی خدمت کرتا ہے، کیسے کرے گا؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہے تو خدمت کہاں سے کرے گا؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نام ہو، اسے کسی طرح سے وجاہت ملے، مقام ملے، شہرت ملے، تو اس بیماری کا سب سے بڑا فریب یہ ہے، دھوکہ یہ ہے کہ آدمی یہ قدم اٹھاتا ہے، مصنف ہو رہا ہے، کوئی محدث ہو رہا ہے، کوئی باحث ہو رہا ہے، کوئی مفتی بن رہا ہے، کوئی مناظر بن رہا ہے، یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ علمی سرمایے کی خدمت اور اسلاف کے کارناموں کو زندہ کرنے میں محنت اور کوشش کرنے تک یہ چیز لے جاتی ہے، جبکہ وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، وہ نااہل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کام کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح سے وہ مستند اور معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے کیا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چنانچہ کوئی اپنا مال اور کوئی اپنا جاہ و مقام ایسے شخص کے لیے خرچ کرتا ہے جسے اپنے علم کے ساتھ ناپید رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہے مسئلہ، ایسے لوگ بھی ایسے لوگوں کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یا ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا مقام خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی وجاہت خرچ کرتا ہے ایسے شخص کے لیے جسے اپنے علم کے ساتھ ناپید رہنا چاہیے۔ اس کے پاس جتنی معلومات ہے نا، جتنا نالج ہے، اس نالج کے اعتبار سے تو اسے گمنام رہنا چاہیے، ناپید رہنا چاہیے، مطلب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اس کا نام ہو، اس کا چرچا ہو، اس کی وجاہت ہو۔ لیکن نہیں، مال خرچ کر کے اور کیسے اس کا نام ہو، لوگ اپنا مقام خرچ کر کے کیسے اس کو پروموٹ کریں، یہ بھی نوبت آتی ہے۔ تو آج لوگ اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں، کوئی خود ہی مال کا انتظام کر کے اپنی شہرت کا انتظام کرتا ہے، کوئی مقام کا استعمال کر کے اپنی شہرت کا انتظام کرتا ہے، کوئی دوسروں کے مال سے، دوسروں کی وجاہت سے یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جتنی اس کی معلومات ہے اپنے علم کے اعتبار سے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ناپید۔ ناپید کسے کہتے ہیں؟ یعنی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے کوئی کتاب تحقیق کر دے۔ پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں لوگ؟ مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ مقام کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ کوئی کتاب تحقیق کر دے یا کوئی کتاب تیار کر دے اور اس کے سرے ورق پر پوری بے حیائی کے ساتھ لکھ دے تحقیق فلان یا تحقیق و دراسہ فلان، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ صورتحال ہے۔ ایک مثال دی شیخ نے، مثال میں کتابوں کی تحقیق اور ریسرچ کے حوالے سے ایک بات کہہ دی۔ یہ مثال آپ کسی بھی پہلو سے لے سکتے ہیں۔ جب کتاب کی تحقیق وغیرہ کے حوالے سے یہ ناموری اور مقام اور جھوٹی وجاہت کا بات کا طریقہ چلتا ہے تو میرے بھائیوں، تقریر، خطاب، مناظرہ اور ایسے ہی ڈیبیٹ، سوال جواب، اس طرح کی چیزوں سے تو اور زیادہ شہرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کتابوں کے مقابلے میں اسٹیج اور میدان، اسٹیج اور ڈائز تو اور زیادہ انسان کو مشہور کرنے کا اور اس کا نام پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں خرچ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے لیے کوئی کتاب تحقیق کر دے۔ کتاب کوئی تحقیق کرے، کتاب کوئی لکھے، پیسے دے کر کے کتابیں لکھوا کر کے اپنے نام سے اس کتاب کو شائع کرنا ہے،
تحقیق فلاں، ریسرچ فلاں، دراسہ فلاں، اس طرح سے اپنے آپ. اب یہ جب کتاب جب عام ہوگی تو ساری دنیا وہی تو سمجھے گی جس کا نام لکھا ہوا اسی کی کتاب ہے، جس کا نام لکھا ہوا وہی اس کا محقق ہے، جس کا نام لکھا وہی اس کا مصنف ہے، باحث ہے. تو اب آپ بتائیے کہ یہ نام جھوٹا ہے، ناموری جھوٹی ہے کہ نہیں جھوٹی ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں مقام بیٹھے گا کہ فلاں صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے، یہ وجاہت اور یہ مقام خیالی ہے کہ نہیں خیالی ہے؟ سچی تو نہیں ہے، حقیقی تو نہیں ہے. تو یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اوپر فلاں کی تحقیق، فلاں کی تصنیف، فلاں کا دراسہ. کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن وہ تو جھوٹ پر چل رہا ہے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. کہتے ہیں اور اس علمی خیانت کا مریض بھی جانتا ہے کہ وہ جھوٹا اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، لیکن یہ احساس اسے نہیں ہوتا. وہ اس وقت شہرت کی بھوک کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس وقت ناموری چاہ رہا ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور یہی نہیں، آج لوگ اس کا جتن کر کے، اس کا انتظام کر کے اسی پر ساری ترقی، ساری کامیابی کی بنیاد قائم کرتے ہیں. ساری ترقی کی بنیاد، ساری مقبولیت کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے زیادہ نام کس کا ہے، سب سے زیادہ شہرت کس کی ہے، سب سے زیادہ وجاہت اور سب سے زیادہ لوگ چاہتے کس کو ہیں، اور وجاہت یعنی مقام کس کا ہے، اسی کو بنیاد سمجھتے ہیں. تو صاف صاف کہتے ہیں اس علمی خیانت کا مریض بھی جانتا ہے کہ وہ جھوٹا اور خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے. اس کے بعد دوسری ایک مثال دے رہے ہیں. یہاں تو ہو گئی بات ہے نا، کسی کی مال اور کسی کی وجاہت سے، کسی کو اپنے مال اپنی وجاہت سے اس طرح سے دھوکہ دینا. اور بہت سارے طلباء بھی اس علمی دعوے دار کی کاٹ چھانٹ کو جانتے ہیں، یا تو اس لیے کہ اسے تحقیق کی قدرت و صلاحیت نہیں ہے، یا پھر اس لیے کہ اس پر اتنے کاموں کا بوجھ ہے جس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے دعوے کو صحیح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جھوٹا ہے. یہ سب چل رہا ہے. اور علامہ بکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات آج سے 38 سال 40 سال پہلے کہی ہے. ان 40 سالوں میں 30-40 سالوں میں کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں تعالم کی، علم دعوے داری کے حوالے سے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں. اگر وہ اس دور کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میڈیا کے راستے سے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، تو اپنی اس کتاب میں اور نہ جانے کیا کیا لکھتے، وہ نہ جانے کیسی کیسی حقیقتوں کو وہ اپنی کتاب کا حصہ بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں بہت سارے طلباء بھی اس علمی دعوے دار کی کاٹ چھانٹ کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور میں آپ کو اس سے بڑھ کر کے بات کہوں کہ بہت سارے طلباء، بہت سارے علماء محض مادے آئی نا، ماد پیسے دے کر کے وجاہت کے ذریعے سے ہے نا، کسی سے کتاب تیار کروا لینا، کسی سے کتاب کی تحقیق کروا لینا، اپنا نام چڑھا کر کے اس کتاب کا محقق بن جانا ہے. اس کی بات شیخ نے ذکر کی. یہاں پر شیخ کہتے ہیں کہ طلباء بھی اس علمی دعوے دار کی کاٹ چھانٹ کو جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس تحقیق کی قدرت و صلاحیت نہیں ہے، نہیں کر سکتا. وہ اس کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ کسی کتاب کی تحقیق کرے. نہ وہ اس زبان کو اچھی طرح جانتا ہے، نہ وہ اس فن کو اچھی طرح جانتا ہے، نہ وہ اس علم کے گوشے کو اچھی طرح سے جانتا ہے. وہ کون سا علم ہے، کون سا گوشہ ہے، اسے اس کا بھی جب علم نہیں ہے، شدھ بدھ نہیں ہے، تو بھلا وہ اس علم کا محقق کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ریسرچ کیسے کر سکتا ہے. لیکن مادے کے ذریعے سے بہت سارے کام کرائے جاتے ہیں. ایسے بہت سارے طلباء بھی ہیں جو اس طرح کا کام محض مال اور پیسوں کی لالچ میں کرتے ہیں. پیسوں کی لالچ میں کام کر دینا اور پیسے حاصل کر لینا، اور کتاب پر نام فلاں صاحب کا چڑھا دینا، اور اس کا حق بن جاتا ہے. ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے کیونکہ اس نے تحقیق ضرور نہیں کی ہے خود، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس نے پیسے خرچ کر کے، پیسے ہمیں دیے، ہم نے یہ کام کیا، تو پیسے کے بدلے میں کتاب کے اوپر مصنف کا اور محقق کا نام چڑھایا جاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. تو صاحب کہتے ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، یا تو اس لیے
کہ اسے تحقیق کی قدرت و صلاحیت نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس پھر اس کے لیے یا پھر اس لیے کہ اس پر اتنے کاموں کا بوجھ ہے جس کے ہوتے ہوئے اپنے دعوے کو صحیح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ دو بات ہو گئی نا، ایک ہو گیا معاملہ مال کا اور دوسرا ہو گیا وجاہت کا۔ مال کا اور وجاہت کا، مال خرچ کر کے اور مقام خرچ کر کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور ان دونوں یعنی مال اور جاہ والوں کے پیچھے ایک تیسرا طبقہ ہے جو مال، جاہ اور علم سے مفلس اور کورا ہے۔ اس کے پاس نہ مال ہے، اس کے پاس نہ وجاہت ہے، اور نہ ہی اس کے پاس علم ہے، علم بھی نہیں، مال بھی نہیں اور مقام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب سے وہ کورا ہے، عاری ہے، یتیم ہے۔ کہتے ہیں آگے دیکھیے، کہتے ہیں جس کی پیٹی مال سے خالی اور تجوری علم سے خالی ہے۔ یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر ہے، جس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے یا اس کی تعبیر ہے۔ تو کہتے ہیں جاہ اور علم سے مفلس، کلاش اور کورا ہے، جس کی پیٹی مال سے خالی اور تجوری علم سے خالی ہے۔ کہتے ہیں اور یہ ایسی ہزیمتیں ہیں، ہزیمت جانتے ہیں نا، ہار، شکست، پسپائی، ذلت۔ کہتے ہیں یہ ایسی ہزیمتیں ہیں جنہیں عزیمتوں سے آشنائی نہیں۔ ہزیمت پستی، ہار، شکست و ریخ جس کو ہم کہتے ہیں، اور عزیمت کسے کہتے ہیں؟ عزیمت کہتے ہیں ہمت کے ساتھ اصل راستے پر چلنا۔ عزیمت ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، دل کی مضبوطی کے ساتھ کیا کرنا؟ اصل مشن پر چلنا۔ تو کہتے ہیں یہ ایسی ہزیمتیں ہیں، یہ ایسی ہار ہیں، ایسی ناکامیاں ہیں جنہیں عزیمتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عزیمتوں سے کوئی آشنائی نہیں ہے، کہ جن کی گرانی سے وہ ایک خیالی عظمت و بڑائی قائم کرنے کی کوشش کر سکے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ بہت عجیب معاملہ ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس علم بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو، اور ایسے ہی وجاہت بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر پائے گا؟ یہ سارے کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ان میں سے کوئی راستہ ہوتا ہے۔ مال کا استعمال کر کے لوگ اپنی ناموری، کوئی مقام کا استعمال کر کے اپنی ناموری، لیکن نہ علم ہو، نہ مال ہو، نہ وجاہت ہو، تو ایسی صورت میں صاف صاف کہتے ہیں یہ ایسی ہزیمتیں ہیں، ایسی ناکامیاں ہیں جنہیں عزیمتوں سے آشنائی نہیں ہے۔ اگر ان میں عزیمت ہوتی، ہمت ہوتا ہے نا، ہمت ہوتی، حوصلے ہوتے تو کچھ کر پاتا، لیکن آشنائی نہیں۔ آشنائی کا مطلب تعارف نہیں ہے، عزیمتوں سے کوئی ان کی ملاقات ہی نہیں ہے۔ جس کی گرانی کسے کہتے ہیں؟ مہنگائی، یعنی عزیمت تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی، عزیمت، عزم، ہمت، حوصلہ تو بہت قیمتی ہے، بہت گراں ہے، آسان نہیں ہے۔ عزیمت کہاں سے آدمی لائے گا؟ تو کہتے ہیں جن کی گرانی یعنی جن کی مہنگائی سے، عزیمت بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، وہ ایک خیالی عظمت و بڑائی قائم کرنے کی کوشش کر سکے۔ کیسے ممکن ہے؟ عزیمت سے شناسائی ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے کیا کرے گا بھائی؟ چنانچہ وہ کبھی کسی کی کتاب چرا لیتا ہے اور کبھی کسی کی محنت خرید لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے دسیوں کتاب چھاپ کر لاتا ہے، حالانکہ وہ مفلس، ناکارہ اور دھتکارا ہوا رسوا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مصنفین گھوم رہے ہیں، بہت سارے ایسے باحثین گھوم رہے ہیں جن کے پاس پیسے کی طاقت تھی تو دوسروں سے کام کرا کر کے آج بہت اعلیٰ کوالٹی اور معیار کا میرے بھائیو ایڈیشن شائع کر کے دنیا میں عام کر چکے ہیں۔ رنگا رنگی کا دور ہے، چمک دمک کا دور ہے، زرق برق رنگینی کا دور ہے۔ آج کس کو اتنی زیادہ فکر ہے کہ کس نے لکھا، کیا لکھا؟ جس کا نام لکھا ہوا ہے اسی کو لوگ اس کا اہل سمجھتے ہیں اور اسی کا اس کو مالک سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ
کبھی کسی کی کتاب چراتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جب آدمی کے پاس علم نہ ہو تو پھر کہاں سے وہ کوئی کام کر سکتا؟ نہیں کر سکتا ہے نا. راستہ یہی ہے. مال بھی نہیں ہے کہ کسی کو دے کر کے وہ فائدہ اٹھا سکے, وجاہت بھی نہیں ہے, تو آخری راستہ کیا باقی بچتا ہے؟ چوری کرنے کا. کسی کی کتاب چرانا, کسی کی محنت خریدنا اور لوگوں کے سامنے دسیوں کتابیں چھاپ کر لانا تاکہ وہ مفلس, حالانکہ وہ مفلس, ناکارہ, دھتکارہ اور رسوا ہوتا ہے. یہ متعالمین کا ایک مظہر ہے. کیا؟ کہ وہ خیالی مقبولیت کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جھوٹے نام کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اس کے بعد نیچے دیکھیے, علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کتنے دکھ سے, کتنے درد سے یہ باتیں لکھ رہے ہیں. یہ آخری پیراگراف اس 8ویں حصے میں دیکھیے. کہتے ہیں اس سلسلے میں مجھے کئی حقائق کا علم ہے. 40 سال پہلے کئی حقائق کا علم تھا بکر رحمۃ اللہ علیہ کو, علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کو. تو آج 40 سال کے بیچ میں, 38 سال کے بیچ میں اگر زندگی کا یہ وقفہ ان کے سامنے ہوتا تو نہ جانے کتنے زیادہ حقائق ان کے سامنے مزید رہتے ہیں. کہتے ہیں اس سلسلے میں مجھے کئی حقائق کا علم ہے جو اس نامراد تکونے سے رونما ہوئے ہیں. نامراد تکونا کیا ہے؟ ابھی گزرا نا تکونا, علم, مال اور وجاہت. علم, مال اور وجاہت. اب یہ نہ علم ہے, نہ مال ہے, نہ وجاہت ہے, یا مال کا غلط استعمال ہے, وجاہت کا غلط استعمال ہے, علم ہے نہیں, چوری کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے انسان. یہ تکونا ہے. یعنی یہ 3 باتیں, یہ تینوں باتیں. کہتے ہیں جو اس نامراد تکونے سے رونما ہوئے ہیں ایسے حقائق کا علم ہے, مجھے کئی حقائق کا علم ہے جو حقیقت اور واقع کو بدنما کرنے والا ہے. جو حقیقت اور واقع کو داغدار کر دے گا, بدنما کر دے گا. اور وقت اس زیادتی کو بے نقاب کرنے کا ضامن ہے. یہ اصل میں وعید ہے, دھمکی ہے کہ ایسا کرنے والے زیادہ دن چھپے نہیں رہ سکتے. وقت ایک دن ضرور بے نقاب کرے گا, کیونکہ وقت نے تو گارنٹی لے رکھی ہے نا. سچائیاں تاریخ بے نقاب کر دیتی ہے. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ ایک عجب حقیقت ہے, کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اور وقت جو ہے اس تاریخ کو, اس زیادتی کو بے نقاب کرنے کا ضامن ہے. آگے دیکھیے, کہتے ہیں براقش کتیا خود اپنے آپ کو نوچے گی. ایک عربی مثل ہے, ایک عربی مثل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثل اردو میں مجھے نہیں معلوم کوئی مثل ہو, مطلب مجھے معلوم نہیں ہے کوئی مثل اگر ہے تو, لیکن اس معنی کی باتیں اردو دنیا میں بھی اور ہماری آپ کی زبانوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے. شیخ کہتے ہیں براقش خود اپنے آپ کو نوچے گی. براقش اصل میں کتیے کو کہتے ہیں, جو کتے کی مادہ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو نوچے گی, یعنی جیسا یہ کر رہے ہیں ایسا خود اپنے آپ کو کل نقصان پہنچائیں گے. اس کا صلہ, اس کا خمیازہ, اس کا انجام انہیں خود بھگتنا پڑے گا. ورنہ وہ اس خلاف حقیقت کام سے کشادگی اور گنجائش میں تھا. یہ ایک جملہ بہت قیمتی ہے اور اس کی شرح کرتے رہیں آپ, عمر ختم ہو جائے گی اور اس کی شرح ختم نہیں ہوگی. کیا ہے وہ؟ اس خلاف حقیقت کام سے کشادگی اور گنجائش میں تھا. جب حقیقت کے خلاف جھوٹ ہے تو کون سی مجبوری تھی کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے؟ وہ کشادگی میں تھا نا, کہ جھوٹ پر نہ جاتا, اپنی سچائی پر رہتا. جو علم ہے وہ کام کرتا, جو علم نہیں ہے وہ نہ کرتا. ایسی کون سی مجبوری تھی؟ کشادگی ہے کہ نہیں کشادگی ہے؟ جو آدمی جس میدان کا اپنے میدان میں کام کرے, جو آدمی جس میدان کا نہیں اس میدان سے اپنے آپ کو دور رکھے. کوئی دباؤ ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی پریشانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. تو کہتے ہیں وہ آدمی اس خلاف حقیقت کام سے, حقیقت کے خلاف کر رہا ہے نا. ہے نہیں محقق محقق بن رہا ہے نہیں باحث باحث بن رہا ہے نہیں مصنف مصنف بن رہا ہے نہیں علم والا اپنے آپ کو علم والا ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں. خلاف حقیقت کام. اس خلاف حقیقت کام کرنے کے معاملے میں اسے کشادگی تھی کہ نہیں تھی؟ کشادگی تھی. کوئی دباؤ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مجبوری نہیں. تو ہر آدمی اپنے میدان کا کام کرے. ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری کرے, جو انجینئر ہے انجینئرنگ کرے, جو وکیل ہے وکالت کرے, جو جس میدان کا, جو جس فیلڈ کا ہے اپنے میدان کا کام کرے. کوئی مجبوری ہے کہ وہ آدمی
محقق بنے، باحث بنے، داعی بنے، مفتی بنے، محدث بنے، کوئی بھی دباؤ نہیں، کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، اپنے معاملے میں اسے گنجائش ہے، اسے وسعت ہے، وہ فری ہے، کوئی دباؤ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اپنے میدان میں رہ کر کے اگر صحیح تربیت کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو اپنے میدان کے ساتھ جس کا وہ اہل ہے اسی میدان سے وہ بہت کچھ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اجر کا سبب بن سکتا ہے، اجر کا حقدار بن سکتا ہے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ یہی نقطہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا میدان نہیں، میں اس کا اہل نہیں، کیونکہ نااہلی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخت وعیدیں موجود ہیں کہ نااہلی جو ہے وہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، نااہلی ہی نہیں، نااہلی کے ساتھ نااہل ہوتے ہوئے جس مسئلے میں، جس کام میں، جس فیلڈ میں وہ نااہل ہے اس کا ذمہ دار بن جانا، اسے اٹھا لینا، اسے نبھانے کی کوشش کرنا، اس کا بوجھ اپنے سر پہ لے لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا، سے پوچھا گیا تھا مت الساعہ، دیہاتی نے پوچھا اللہ کے نبی مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اب یہ جملہ کتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا، کتنا عظیم الشان ہے۔ امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ پھر اس شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی وہ کیف اضاعتھا، وہ امانت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امانت ضائع ہوگی، امانت میں خیانت ہوگی تب قیامت آئے گی، وہ قیامت جو امانت ضائع ہوگی وہ کیسے ضائع ہوگی، امانت میں خیانت کیسے ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اذا وسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ امانت ضائع کب ہوگی، کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا جب معاملہ، ذمہ داری کسی نااہل کو دے دی جائے، معاملہ کس کے حوالے کر دیا جائے؟ الی غیر اہلہ، جو نااہل ہو، اس کے لائق نہ ہو، اس کا حقدار نہ ہو، اس کے بس میں نہ ہو، ایسے آدمی کو ذمہ داری دے دی جائے فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو نااہلوں کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اسی وقت فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ نبوت کا سلسلہ چلتے مجھ تک آیا ہوا ہے اور اب میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت ہی، نہ کوئی کتاب اترے گی، نہ شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا سچا، قیامت ہی ہے۔ بعثت بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے مجھے بھیجا گیا ہے، میرے اور قیامت کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اسی وقت یہ بات بیان فرما رہے کہ قیامت آئے گی تو اس وقت حالات کیسے ہوں گے، قیامت کب آئے گی، جگہ نہیں، وقت نہیں معلوم ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حالات کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ حالات بگڑتے کہ کہاں تک جائیں گے؟ امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ امانت کا ضیاع قیامت کی نشانی ہے۔ امانت کا ضیاع کیسا ہوگا؟ امانت کیسے ضائع ہوگی، کیسے خیانت ہوگی، کیسے برباد کی جائے گی امانت؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب نااہلوں کو ذمہ داری دے دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے۔ یہاں ورنہ کہتے ہیں کہ ورنہ کیا کہا؟ براقش خود اپنے آپ کو نوچے گی، ورنہ وہ اس خلاف حقیقت کام سے کشادگی اور گنجائش میں تھا۔ نیک بخت وہ ہے جو اپنی حد میں رہے۔ نیک بخت کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ جو اپنی حد میں رہے۔ وہ سعادت مند نہیں ہے جو اپنی حد سے باہر نکل کر جھوٹا نام کر لے جائے،
جھوٹی مقبولیت حاصل کر لے، خیالی وہمی وجاہت اور مقام حاصل کر لے، وہ سعادت مند نہیں ہے۔ سعادت مند کون ہے؟ نیک بخت کون ہے؟ جو اپنی حد میں رہے، جس کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہے، اس میں وہ سعادت اور نیک بختی کی زندگی گزارے گا۔ اپنے دائرے سے تجاوز نہ کرے، اپنے دائرے سے تجاوز نہ کرے، باہر نکلنے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، وہی نیک بخت ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ دیکھ لو بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں یقیناً سچا بھنگی جھوٹے علم کے دعوے دار سے زیادہ نیک بخت ہے۔ کم سے کم وہ سچا تو ہے، جس کام کا ہے، جس میدان کا ہے، جس لائق ہے، وہ اپنے کام پر ہی لگا ہوا ہے۔ میدان نہیں، میدان سے تعلق نہیں ہے، سچائی سے تعلق ہے۔ جو جس میدان کا ہے اس میدان میں اگر رہے تو نیک بخت ہے، وہ سعادت مند ہے۔ وہ یہ جملے اگر ہم کہہ دیں تو آگ لگ جائے گی کہ نہیں لگ جائے گی؟ لیکن یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کے جملے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس پرستی غالب ہے، کوئی بڑی بات نہیں کہ بکر ابو زید کو بھی کنارے لگا دیا جائے، ان کے بھی خلاف زبان کے نشتر چلائے جائیں اور قلم چلائے جائیں، بہت عام سی بات ہے۔ لوگ اپنے نفسوں کے آگے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے، یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھا آپ نے، یقیناً سچا بھنگی جھوٹے علم کے دعوے دار سے زیادہ خوش بخت ہے، نیک بخت ہے۔ اصل معاملہ ہے آدمی اپنے دائرے میں رہے، جس میدان کا ہے اسی میدان میں رہے۔ سچائی یہی ہے کہ مجھے جس چیز کا علم ہے میں اپنے علم میں رہوں، اپنے دائرے میں رہوں، اپنے کام پر رہوں، کیونکہ میں اسی پر رہوں گا تو میں سچا مانا جاؤں گا۔ اب علم کا مقام تو بہت اونچا ہے، سب سے اونچا مقام تو علم ہی کا ہے۔ اگر علم کے معاملے میں اگر کوئی جھوٹی راہ پر چلتا ہے تو یہ کیا ہے؟ بدبختی ہے، گرچہ نسبت علم کی ہے لیکن جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ بدبختی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ان کی یہ باتیں، ان کا یہ درد، ان کا یہ کرب محسوس کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کرتے ہیں، یعنی ایسی بہت ساری مثالیں جو ہمارے پاس ہیں وہ ابھی یہاں بیان نہیں کریں گے، کچھ وقت کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عطا فرما دیتا تو شاید اگلے ایڈیشن میں اسے بھی شامل کر دیتے، لیکن بہرحال زندگی محدود ہے اور وہ رخصت ہو گئے امت سے۔ چھوٹی کا علم اور گہری بصیرت رکھنے والے امت کے علماء میں سے ایک تھے۔ یہ ہو گئی بات 8ویں مظہر کی۔ 8واں مظہر یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ہے 9واں مظہر۔ آپ دیکھیے مظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس پر کتنی گہری نظر اور کیسے تجزیہ کرنے کا یہ چھوٹا چھوٹا عنوان میرے بھائیوں کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نااہلوں کی ریاکاری، عجب اور عجب، تعلی اور غرور و کبر و غرور۔ نااہلوں کی ریاکاری، عجب و تعلی اور کبر و غرور۔ نااہل تو آپ جانتے ہیں، ریاکاری بھی جانتے ہیں۔ نااہل ہے نا، ریاکاری کریں، دکھاوا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عجب۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ میں پھولے نہ سمانا، اپنے آپ میں پھولے نہ سمانا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اترانا، چلنے میں، بولنے میں، معاملات میں، رویے میں، کیا ہے یہ؟ عجب، اونچا پن۔ تعلی علو سے بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنے آپ کو برتر، اونچا پن۔ اور غرور، کبر، کبر کا مطلب تکبر، کبر کا مطلب تکبر، بڑا، بڑکپن، بڑا سمجھنا۔ غرور یہ بھی اسی سے ملتے جلتے معنی میں ہے، ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر میں سے ایک مظہر، ایک نمونہ، ایک سمپل اگزامپل۔ یہ بھی علمی خیانت کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں علمی خیانت کی ایک قسم غیظ و غضب کا جھٹکا ہے، جس کے سامنے صبر بے قابو ہو جاتا ہے۔
صرف جملے، ایک ایک جملے کیا ہیں؟ پورے پورے ماحول کی عکاسی کرنے والے جملے ہیں. ایک جملہ پورے پورے حالات کا ایک دم عکاس ہے. علمی خیانت کی ایک قسم کیا ہے؟ غیظ و غضب کا جھٹکا. غیظ و غضب کا جھٹکا بھائی، جب آدمی کے پاس علم نہ ہو اور علم کا دعویٰ کرے تو اس کے یہاں ایک عجب انانیت، خاص طور پر اگر جگہ بنا لے جائے اور شہرت پا لے، ہے نا، اس کے کچھ ہواری مواری چاہنے والے جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں غیظ و غضب کا جھٹکا ہے جس کے سامنے صبر بے قابو ہو جاتا ہے. اب وہ کہاں رکے گا بھائی؟ اس کا نام ہو رہا، اس کی شہرت ہو رہی ہے، تو اب تو ناک بھوں چڑھانا اور آگے بڑھنا اور کسی کو خاطر میں نہ لانا، صبر کہاں؟ صبر بے قابو ہو جاتا ہے، پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتا. عام طور پر عوامی مثل میں بات سمجھائی جاتی ہے کہ جس شاخ پر، درخت کے جس شاخ پر پھل زیادہ لگتے ہیں وہ شاخ جھکی ہوتی ہے. جس شاخ پر زیادہ پھل لگتے ہیں وہ شاخ اتنی ہی زیادہ جھکی ہوتی ہے. تو جن کے پاس علم کی وسعت ہوتی ہے، علم کی گہرائی ہوتی ہے، ان کے ہاں تواضع ہوتا ہے، ان کے یہاں انکساری ہوتی ہے، ان کے ہاں کبر، غرور، تعلی، انانیت نہیں ہوتی، ان کے یہاں تواضع ہوتا ہے. کیونکہ پھل زیادہ ہے تو شاخ جھکتے گی. لیکن جن شاخوں پر پھل نہیں ہوتے وہ اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ مثال تو سب کو ہی معلوم ہے. بس میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی تاکہ یہ جملے سمجھ میں آ جائیں کہ یہ علمی خیانت کی ایک قسم غیظ و غضب کا جھٹکا ہے جس کے سامنے صبر بے قابو ہو جاتا ہے. تو اب جب جھوٹا نام، جھوٹی شہرت، جھوٹی مقبولیت ملتی ہے تو پھر کہاں سے کنٹرول میں رہے گا وہ؟ اگر وہ علم سچا علم ہوتا، گہرا علم ہوتا، صحیح معنوں میں علم ہوتا تو وہ اسے جھٹکے کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ اسے تواضع کی طرف لے جاتا. جتنا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ تواضع ہوگا، جتنا علم کی کمی ہوگی، دکھاوا ہوگا، اتنا ہی زیادہ کبر، غرور، تعلی، ٹیپ ٹاپ، رہن سہن، حلیہ، وضاقتہ، لباس، سب میں یہ سب چیزیں دکھائی دیں گی. کیونکہ پردہ کرنا رہتا ہے، پردہ داری ہوتی ہے، حقیقتوں پر پردہ ڈالنا خاص مقصود ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ غیظ و غضب کا جھٹکا ہے جس کے سامنے صبر بے قابو ہو جاتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی گھسپیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی گھسپیٹ ہے جن پر جوانی کا نشہ اور اس کی حدت غالب ہوتی ہے، چنانچہ وہ علمی خیانت، ریاکاری، عجب و تعلی، کبر و غرور کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سب تو آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں نا. کہتے ہیں کچھ لوگوں کی گھسپیٹ ہے، یعنی کچھ لوگ علم کے میدان میں گھستے ہیں، اس کے اہل نہیں ہوتے، نااہل ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر گھسپیٹ کرتے ہیں. جن پر جوانی کا نشہ اور اس کی تیزی، حدت کا مطلب تیزی غالب ہوتی ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر تعالم، علمی دعوے داری، یہ کم عمری، نہ تجربے کاری کے مرحلے میں زیادہ ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں جن پر جوانی کا نشہ اور اس کی حدت یعنی تیزی غالب ہوتی ہے، چنانچہ وہ علمی خیانت یعنی علم کا دعویٰ کرنا جبکہ علم نہ ہونا، ریاکاری، دکھاوا کرنا، عجب، اپنے آپ میں اترانا، اونچا بننا، اور ایسے ہی تعلی، علو، برتری ظاہر کرنا، کبر، غرور، تکبر، غرور، گھمنڈ جن کو ہم کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. نیز گفتگو، کس میں؟ گفتگو یا بات چیت، ہم نشینی، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے، اور لوگوں کو ان کا مقام دینے کے آداب کی بابت اسوہ نبوی سے اپنی میراث کی کمزوری کا اعلان کرنے لگتے ہیں. اب کیوں خاطر میں لائیں گے بھائی؟ کون سے عالم، کون سے محدث، کون سے مفتی، ان کی کیا اہمیت، ان کی کیا قیمت، تم نے کیا مکہ سے پڑھا، کیا مدینہ سے پڑھا، کیا مشائخ سے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اب وہ نبوت کی میراث سے تو بیچارہ ناواقف، تو اس کے یہاں وہی عجب، غرور، ریاکاری، تعلی، دکھاوا، یہی ساری چیزیں اس کے یہاں پائی جاتی ہیں.
تو یہ ہے. اب اس کے بعد نہ تو وہ آداب سمجھے گا، نہ کسی کو مقام کیا دینا چاہیے وہ سمجھے گا، نہ ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ تواضع دکھائی دے گا، بات چیت کے اندر گفتگو کے انداز، لب و لہجے کے اندر اس کے کبر دکھائی دے گا، بڑکپن جھلکتی رہے گی. یہ صورتحال. اب جب یہ چیز حاصل ہو جائے نا کسی کو، شہرت وقت سے پہلے، نا عمری میں ہی، تو پھر تو چاہے کوئی بڑا سے بڑا عالم اس کے دروازے پر آ جائے، اس کی شان گھٹ جائے گی اگر وہ باہر نکل آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے. ایسے واقعات آنکھوں سے دیکھے ہوئے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کی روایتیں بالکل عالی سند کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بڑے سے بڑے عالمی سطح کے علم حدیث اور تفسیر اور ایسے ہی سیرت اور ایسے ہی تاریخ، ہر اعتبار سے ایک عالمی مقبول علمی شخصیت، جن کے علم کا اور جن کی صلاحیت کا، جن کے تمکن کا اور جن کے تبحر علمی کا اعتراف عرب عجم سب کرتے تھے. ایسے بلند پایا علماء ملاقات کرنے کے لیے دروازے پر آ گئے. ایک دروازے کے سوا کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن باہر نکلنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ شان گھٹ جائے گی، مقام کم ہو جائے گا. اس قدر عجب، اس قدر غرور، کبر، تعلی، یہ پہچان ہے، یہ تعلم کا مظہر ہے، علم دعویداری کا ایک سمپل ہے، ایک نمونہ ہے. اور کیا ہے کہتے ہیں، اور اس عمل اور رویے کے نتیجے میں، یہ جو عمل ہے، جو رویہ ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے، سستی مقبولیت، سستی شہرت اور نام کی وجہ سے، پھر وہ کسی کا ادب نہیں، احترام نہیں، بات چیت میں کوئی سلیقہ نہیں ہے نا، لوگوں کو ان کا مقام دینا چاہیے، کچھ بھی نہیں. ایسا کہتے ہیں اس عمل اور رویے کے نتیجے میں بہت زیادہ طبیعتوں میں وحشت اور بے اطمینانی اور بغض و کینے کی آبیاری پائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ایسا کوئی رویہ اختیار کرے اگر، تو نفرت کی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ نفرت کی چیز ہے. طبیعتوں میں وحشت پائی جاتی ہے، بے اطمینانی پائی جاتی ہے، اور بغض و کینے کی آبیاری، یعنی بغض و کینہ بویا جاتا ہے. آبیاری مطلب پانی ڈال ڈال کے پودے کو بڑھانا، پودے کو پانی ڈالنا، اس کو کہتے ہیں، اس کو پانی ڈال کر کے بڑھانا، اس کی پرورش کرنا، آبیاری. حاصل کلام یہ کہ یہ ایک گھٹیا کام میں بھونڈی کوشش، کام بھی گندا ہے اور اس میں کوشش بھی بھونڈی کی جا رہی ہے، سب کچھ ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیے، ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں اس مسئلے کو. تو باتیں ہو گئیں، کہتے ہیں اس کی وضاحت یوں ہے کہ ایسی حالت والے بعض لوگوں کو مثلاً کسی مبتدی طالب علم یا کوئی شخص جس کی معلومات پر گردش ایام نے پردہ ڈال دیا ہو، کوئی مبتدی طالب علم یعنی کوئی چھوٹا معمولی ادنا طالب علم جو ابھی سیکھنا شروع کیا ہو، مبتدی طالب علم یا کوئی شخص جس کی معلومات پر گردش ایام نے پردہ ڈال دیا ہو، یعنی کیا مطلب، ایسا کوئی آدمی جو معمولی علم والا ہو، چاہے کوئی چھوٹا طالب علم ہو یا کوئی معمولی علم والا ہو، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دو مسئلوں کو لے لیں گے. کیا کر لیں گے بھائی؟ ایک دو مسئلے کو لے لیں گے، ایک مسئلہ دو مسئلہ لے لیں گے اور اس کا گہرا مطالعہ کر کے تیاری کر لیں گے. علم نہیں ہے، معلومات نہیں شریعت کی، لیکن ایک دو مسئلے کے بارے میں گہری اسٹڈی کر لیا. اس کا معنی یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کا حوالہ یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے، تیسری دلیل یہ ہے، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں محدث نے یہ کہا، فلاں شارح نے یہ کہا، یعنی گہری تیاری. ایک دو مسئلوں کو لے لیں گے اور اس کا گہرا مطالعہ کر کے تیاری کر لیں گے. پھر مجلسوں میں اور ناشناسا لوگوں کے سامنے، مجلسوں میں اور ایسے لوگوں کے سامنے جن کی معلومات نہ ہو، جن سے تعارف نہ ہو، ایسے لوگوں کے سامنے آ کر ان پر اپنی علم کی ہیبت اور دھونس جمائیں گے. اب جن کو جانتے ہیں ان کے بیچ میں تو دعویٰ کر نہیں سکتے،
کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس آدمی کو علم تو ہے ہی نہیں، ایک دو مسئلہ ہو سکتا ہے پڑھ لیا ہو، دیکھ لیا ہو، تیاری کر لی ہو، آ کر کے اسی کی بات کر رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے بیچ میں جو ناشناسا انون لوگ جو نہیں جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں آ کر کے ان ایک دو مسئلوں کو چھیڑ دیں گے، اور ان کے سامنے آ کر ان پر اپنے علم کی ہیبت اور دھونس جمائیں گے، یعنی یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو اتنا گہرا علم ہے، ایک مسئلے پر اتنی ڈیٹیل کی معلومات۔ اب وہ بیچارے نئے نئے لوگ، نا آشنا، انہیں کیا پتہ کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، اس کا علم کتنا ہے۔ ایک دو مسئلے میں اتنا گہرا علم ہے تو یہ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا امام ہے، یہی تو سمجھیں گے عوام۔ تو اسی کا نام کیا ہے، اسی کا شیخ نے کیا نام دیا ہے، عجب و غرور۔ کیا کہا تھا، نااہلوں کی ریاکاری، نااہلوں کی ریاکاری، یہ ہے نا، نااہلی بھی ہے اور اس کا دکھاوا بھی ہے، عجب تعلی اور غرور و تکبر۔ تو مثال میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ناشناسا لوگوں کے سامنے آ کر ان پر اپنے علم کی ہیبت اور دھونس جمائیں گے تاکہ اپنے علم کی برتری ظاہر کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ایک دو مسئلے کی تیاری کیا ہوا ہے تو بھائی ایک جو صاحب علم ہوتا ہے وہ تو شریعت اسلامیہ کا ہر مسئلہ، ہر علم، ہر کتاب، ہر سبجیکٹ پڑھتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں ڈیٹیل معلومات ابھی ذہن میں ہو سکتا ہے کسی مسئلے کی ڈیٹیل میں تفصیل میں معلومات ابھی ذہن میں نہ ہو، کیونکہ وہ تو شریعت اسلامیہ کا طالب علم ہے، عالم ہے۔ لیکن جو آدمی عالم نہ ہو، علم والا نہ ہو، وہ ایک دو مسئلوں کی گہری تیاری کر لے، اس کے سارے اعتراضات، اختلافات اور قسمیں اور دلائل اور استدلال، ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ازبر کر لے، اور اس کے بعد انجان لوگ، جو لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، نئے لوگ، ایسے لوگوں کے بیچ میں آ کر کے اپنا علم جھاڑنا شروع کرے، مجھے یہ معلومات ہے اور اس مسئلے میں یہ تفصیل ہے اور اس مسئلے میں یہ تفصیل ہے۔ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کی برتری ظاہر کریں اور علماء و مشائخ کا امتحان لیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ کیا بائبل سے استدلال کر سکتے ہیں؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں نا، آپ نے مدینہ سے ڈگری لی ہے، آپ نے مکے سے ڈگری لی ہے، آپ ایم اے اور پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں حدیث میں اور فقہ میں اور تاریخ میں، سیرت میں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن کیا بائبل سے آپ کوئی آیت کوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ مہابھارت سے کوئی آیت کوئی شلوک کوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں؟ تو اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب اس کو تو اشلوک یاد ہے کہ نہیں، اور کیا یاد ہے، بائبل کا کہ کوئی آیت یاد ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی محرف ہے، کوئی معتبر تو ہے نہیں، لیکن اب ایک چیز اس کے پاس ایسی ہے جس کی بنیاد پر سارے عوام کے سامنے علماء پر اپنی برتری ظاہر کر رہا ہے۔ علماء وہ کام نہیں کر سکتے، علماء کی کیا قیمت ہے، وہ تو ایک شلوک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا حال، ہماری یہ صلاحیت ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے ہم فلاں فلاں کتاب سے باتوں کو کوٹ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ہے حالت، ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے سمجھنے کے لیے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں دعوت اور تعلیم و تربیت کا معیار کیا ہے، اسے کون جاننے والا ہے، یہ عوام کیا جانے؟ انہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے اتنا بڑا علم والا آدمی ہے کہ یہ شخص بائبل بھی اسے یاد ہے، اسے تو چاروں وید بھی یاد ہے کہ نہیں، اور اسے تو بھگوت گیتا بھی یاد ہے، اسے تو فلاں کتاب بھی یاد ہے، ساری چیزوں کا حافظ ہے، قرآن کیا، حدیث کیا، شریعت کیا، یہ تو ساری دنیا کی کتابوں کا حافظ ہے۔ علماء کی ان کے سامنے کیا قیمت ہے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کی برتری ظاہر کریں اور علماء و مشائخ کا امتحان لیں، اور اس قسم کے دیگر گھٹیا مقاصد، ایسے دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جبکہ حاضرین میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے اور ناراض ہوتے ہیں، جبکہ حاضرین میں، سامعین میں
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ اس طبقے کے بارے میں تجربہ یہ رہا ہے کہ انہیں روئے زمین میں مقبولیت نہیں ملتی۔ ایسے لوگوں کو روئے زمین میں مقبولیت نہیں ملتی۔ یہ طول و عرض میں بہت زیادہ اور لایانی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی ہم نشینی بار بار لاحق ہونے والا میعادی بخار ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہنا کیا ہے بھائی؟ یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید ہے، جو سلفی منہج کے اور نادر علم کے علماء میں سے ایک شخصیت ہے۔ نادر علم جو عام طور پر لوگوں کے ہاں نہیں ہوتی، کتابوں کا جرد کرنے والے، بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالنے والے علماء میں سے ایک ہے، اور جن کی عظمت کا، جن کے مقام کا اعتراف علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور علامہ محمد بن صالح العثیمین جیسے پہاڑوں نے بھی جن کے علم کا اعتراف کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ طول و عرض میں بہت زیادہ اور لایانی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھ لو، عالمی طور پر شہرت، ساری دنیا میں چکر لگانا، ساری دنیا میں یہاں سے وہاں پہنچنا، اسے بھی لوگ فضیلت سمجھتے ہیں۔ اسے بھی صرف مجرد اسی کو فضیلت سمجھتے ہیں کہ اتنے ملکوں کا دورہ کیا ہوا ہے، اتنے ملکوں میں آدمی گیا ہوا ہے، لیکچر ہوئے ہیں اور مناظرے ہوئے ہیں اور فلاں۔ میرے بھائیو، مجرد یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح علم، خالص منہج، خالص قرآن و سنت اور سلف امت کا علم اگر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عام کیا ہے، اور آپ کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اللہ نے پہنچنے کی طاقت دی ہے، اور آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہے، اور یقیناً یہ فضیلت کی چیز ہے کہ چپا چپا توحید و سنت اور ایسی سلفیت کے مشن سے میرے بھائیوں منور ہو رہا ہے۔ لیکن محض یہ کہ یہاں گیا وہاں گیا، کیا پھیلایا، کیا بولا، کیا علم دیا، کون سا عقیدہ، کون سا منہج، کون سی عبادت، کون سی تعلیم، کون سی فکر، کون سا نظریہ، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ایسی چیز کا کیا اعتبار ہے میرے بھائی؟ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان کی ہم نشینی، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستی، کہتے ہیں بار بار لاحق ہونے والا میعادی بخار، ساتھ میں رہنا بار بار آنے والے میعادی بخار کے جیسا ہے۔ یعنی جب بیٹھو گے تو وہی ہے نا، جب ان کے ساتھ جائے گا آدمی، رہے گا، ان کی مجلس میں بیٹھے گا، کیا ملے گا؟ وہی تو ملے گا، وہی بخار بار بار ملنے والا ہے، کچھ نیا تو ہے نہیں، وہی ملنے والا ہے۔ ان کا دیدار آنکھ کا تنکا، ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہنا میعادی بخار، ایسے لوگوں کو دیکھنا آنکھ کا کانٹا ہے۔ نمبر 3، اور ان کی بات حد درجہ گندی، حد درجہ گندی۔ تالیاں بجنے سے کوئی چیز حق نہیں بن جاتی، تالیوں کی کثرت سے کوئی باطل حق نہیں ہو سکتا، کوئی جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا، کوئی بے اصولی بات اصولی نہیں بن سکتی، کوئی بے دلیل بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں ان کی بات حد درجہ گندی، صابن سے دھوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک تعبیر کہ لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اس کو بس خوبصورت بنا کر کے چکنی چپڑی شکل میں پیش کر دو تو ایک باطل بھی کیا بن جائے گا؟ حق بن جائے گا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ باتیں حد درجہ گندی، ان کی بات حد درجہ گندی، صابن سے دھوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات جو ہے، یہ تعبیر جو ہے نا، دیکھیے موجم البلاغہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان جیسے اور انہی جیسے لوگوں کے سبب، انہی جیسے لوگوں کے سبب، دیکھیے کیا کہتے ہیں، انہی جیسے لوگوں کے سبب خاموشی کو محبت عطا کی گئی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ خاموش ہے۔ خاموشی محبوب ہے کہ نہیں محبوب؟ حق بولے تو بولنا محبوب، اور اگر حق نہ بولے، صحیح مٹیریل، صحیح علم اگر نشر نہ ہو تو خاموشی محبوب ہے کہ نہیں محبوب؟ چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ من صمت نجا، من سکت نجا، خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس زمین کی، اللہ تعالیٰ اس زمین کی مدد فرمائے. یہ تعبیر دیکھو، اس سے دکھ کا، کرب کا اندازہ لگاؤ. علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس زمین کی مدد فرمائے جو اسے اپنی پشت پر پناہ دے. اس زمین پر بھی بوجھ ہے، ایسا آدمی زمین پر بھی بوجھ ہے، اس زمین پر اللہ رحم کرے، مدد فرمائے کہ کیسے وہ زمین ایسے لوگوں کو اپنے اوپر لیے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کی مدد فرمائے جو اسے اپنی پشت پر پناہ دے، اور اس مٹی پر رحم فرمائے جو اسے ڈھانپے، یعنی ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد اپنے اندر ہضم کرے. یعنی ہر اعتبار سے یہ صورتحال ہے ان کی. کہتے ہیں لہٰذا ہو گئی بات، کہتے ہیں لہٰذا دیکھنا ایسا تلبیس کار مفلس ہونے سے بچنا. تم بھی اسی راستے پر نہ چلنے لگنا بھائی. شہرت ملے تو بس، مقبولیت ملے تو بس، انانیت، غرور، کبر اور اس کے ساتھ چلنے گھومنے کو ملے تو آدمی خوش رہے. کہتے ہیں لہٰذا دیکھنا ایسا تلبیس کار. تلبیس کار کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو ڈاؤٹ میں، شبہے میں ڈالنے والا، کنفیوز کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ اور مفلس کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، قلاش، لیکن لوگوں کو شبہے میں ڈالنے کا، لوگوں کو لبس میں ڈالنا. لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل سے گڑبڑ کرتے ہو؟ یہ ہے لبس، تلبیس ابلیس. ابلیس تلبیس کرتا ہے. تو کہتے ہیں دیکھنا ایسے مفلس سے، ایسا مفلس ہونے سے بچنا بھائی جو لوگوں کو تلبیس کا شکار کرتے ہیں. اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس راہ کا راہی نہ بنائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچ مچ علم اور طلب علم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ جو صحیح معنوں میں طلب علم کی راہ پر چلتا ہے سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر خطر راستے سے اللہ عز و جل ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو پہلو آپ کے سامنے اس درس میں آئے ہیں. جھوٹی ناموری سے اللہ بچائے، خیالی وجاہت سے بچائے، نا اہلوں کی ریاکاری سے، عجب سے، تعلی سے اور غرور و کبر سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.